وہ گاڑی سفید تھی، اس پر بڑا سا لفظ لکھا تھا پریس، لیکن آسمان نے فرق نہیں کیا۔ 4 گائیڈڈ میزائل ایک کے بعد ایک، اور پھر خاموشی نہیں، چیخوں کا شور سنائی دیا۔ یہ جنگ کا حادثہ نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا۔ آج میدان جنگ میں صرف سپاہی نہیں مر رہے، سچ کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اب قلم بھی دشمن بن چکا ہے؟ لبنان کے جنوبی علاقے جزین میں اسرائیلی طیاروں نے ایک پریس گاڑی کو نشانہ بنایا۔ اس گاڑی میں موجود تھی المیادین کی صحافی فاطمہ فتونی اور المنار کے سینئر رپورٹر علی شعیب۔ ناظرین، دونوں رپورٹرز موقع پر شہید ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق یہ حملہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ 4 گائیڈڈ میزائل، اور پھر جب امدادی ٹیمیں پہنچیں انہیں بھی نشانہ بنایا گیا، ایک پیرامیڈک بھی مارا گیا۔ یہ صرف حملہ نہیں ہے ناظرین، یہ ایک پیٹرن ہے۔ اور اب لبنان نے اعلان کیا ہے کہ یہ کیس اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں لے جایا جائے گا۔ یا رک کر سوچیں، اگر پریس محفوظ نہیں تو پھر کون محفوظ ہے؟ یہ ایک عام جنگ نہیں، یہ شطرنج کی وہ بساط ہے جہاں مہرے بدل چکے ہیں۔ اسرائیل ایک ایسا گھوڑا ہے جو سیدھا نہیں چلتا۔ ایران اور اس کے اتحادی پس پردہ بادشاہ ہیں۔ لبنان ایک ایسا خانہ جہاں پر ہر چال کھیلی جا رہی ہے، اور صحافی وہ پیادے نہیں ہیں، وہ گواہ ہیں۔ گواہ اگر زندہ رہیں تو کھیل بے نقاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی گواہوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بساط پر اب گولیاں نہیں، بیانیہ مارا جا رہا ہے۔ یہ حملہ ابھی کیوں ہوا؟ ناظرین، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ حملہ اب اور اسی وقت کیوں ہوا؟ جب جنگیں شروع ہونے سے پہلے الفاظ نرم ہوتے ہیں، لیکن جب جنگیں شروع ہوتی ہیں تو سچ سب سے پہلے مرتا ہے۔ ہر جنگ میں پہلی لاش سچ کی ہوتی ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ صحافی علی شعیب حزب اللہ سے وابستہ تھے۔ لبنان اور میڈیا ادارے کہتے ہیں کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں۔ تو سچ کہاں پر ہے؟ سچ ہمیشہ شور میں دفن ہو جاتا ہے۔ یہ وہی حکمت عملی ہے کہ جو عراق جنگ میں دیکھی گئی۔ لیکن جب WMDs کا بیانیہ بنا اور بعد میں وہ حقیقت نہ نکلی، یہی اندھی سازشیں آج پھر دہرائی جا رہی ہیں۔ اصل سوال ابھی باقی ہے، اگر یہ واقعی غلطی تھی تو پھر امدادی ٹیم کو کیوں نشانہ بنایا گیا؟ میدان جنگ سج گیا ہے۔ جزین کی سڑک، جلتی ہوئی گاڑی اور اس کے گرد پھیلا ہوا خاموش خوف، ہوا میں بارود، زمین پر بکھرا ہوا خون، اور موبائل کیمرے جو آخری لمحے قید کر رہے ہیں۔ جنگ میں کیمرہ بھی گواہ ہوتا ہے، اور خطرہ بھی۔ چیخوں کا شور، اور پھر اچانک خاموشی، مکمل خاموشی۔ خاموشی کبھی کبھی چیخوں سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ یہ کوئی عام حملہ نہیں تھا، یہ ایک پیغام ہے۔ یہ ایک پیغام ہے کہ میدان جنگ میں اب کوئی غیر جانبدار نہیں۔ اگر صحافی محفوظ نہیں تو عالمی قوانین کہاں کھڑے ہیں؟ لبنان نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ معاملہ سلامتی کونسل میں جائے گا، لیکن سوال ایک ہے، کیا عالمی ادارے واقعی کچھ کر سکتے ہیں؟ قانون تبھی زندہ ہوتا ہے جب طاقت اسے مانے۔ CPJ کی رپورٹ کیا کہتی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ صحافی اسی جنگ میں مارے گئے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ ایک ٹرینڈ ہے۔ جب سچ مرنے لگے تو جنگ بے قابو ہو جاتی ہے۔ یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے، اور اس پوری دنیا کے لیے۔ ناظرین، کیا آپ نے اس پیغام کو سمجھا؟ اب آگے کیا ہو سکتا ہے؟ آگے 3 آپشنز آتی ہیں۔ نمبر 1، محدود رد عمل۔ لبنان اقوام متحدہ میں شکایت کرے گا اور معاملہ بیانات تک محدود رہے گا۔ دوسری آپشن، بڑھتا ہوا تناؤ۔ میڈیا، عوام اور عالمی دباؤ بڑھے گا، اور اسرائیل پر سفارتی دباؤ ڈالا جائے گا۔ دباؤ جب حد پار کرے تو رد عمل لازمی آتا ہے۔ نمبر 3، خطرناک ایسکیلیشن۔ حزب اللہ براہ راست جواب دے اور ایک نیا محاذ کھل جائے۔ ہر نیا محاذ جنگ کو بے قابو کر دیتا ہے۔ یہ صرف ایک حملہ نہیں، یہ نیریٹو وارفیئر ہے۔ آج جنگیں صرف زمین پر نہیں لڑی جاتی، وہ میڈیا، پرسیپشن اور انفارمیشن پر بھی لڑی جاتی ہیں۔ جو کہانی کنٹرول کرے وہ جنگ کنٹرول کرتا ہے۔
اگر صحافی میدان سے ہٹ جائیں تو صرف ایک طرف کی کہانی باقی رہ جاتی ہے، اور یہی سب سے خطرناک چیز ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ ختم نہیں ہوا، یہ تو صرف آغاز ہے۔ پینڈورا باکس کھل چکا ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ کون صحیح ہے، سوال یہ ہے کہ کون سچ بولنے کے لیے زندہ رہے گا۔ جب سچ خطرے میں ہو تو خاموشی جرم بن جاتی ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ واقعی ایک غلطی تھی یا بساط پر ایک سوچی سمجھی چال؟ ناظرین، کمنٹ کیجیے گا، اپنی رائے دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ اگلے ویڈیو میں ہم اس کھیل کی وہ چال دکھائیں گے جو ابھی تک کسی نے نہیں دیکھی۔ اپنے دوستوں کا، اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے اس وطن عزیز کا بھی۔ اللہ حافظ۔